अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी। तो किसी भी इदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी आपके पास एक निहायत अहम किरदार अदा करती है। ये कमेटी इंतज़ामिया और वर्कर्स के दरमियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज पर खुलकर बहस होती है। ठीक है। तजावीज़ और बेहतरी के लिए आपके पास अमली इकदामात पर बात की जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी जो कमेटी है उसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, वो यही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मसाइल पर डिबेट का फोरम प्रोवाइड किया जाए। वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन से सजेशंस हासिल की जाए। वर्कर्स और मैनेजमेंट से सजेशंस हासिल की जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अमली आपके पास तजावीज़ हो गई और प्रपोजल्स तैयार की जाए। ठीक है, तो ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के कयाम में आपके पास एक अच्छा किरदार अदा करती है। तो कमेटी का आपके पास होना काफी नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका मौसर होना ज्यादा अहम है। ठीक है। तो अब हम उन अवामिल पर तफसील से बात करते हैं जिन पर कमेटी के मौसरियत का दारोमदार होता है। ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी की जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कमेटी के वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है कंपोजिशन ऑफ द कमेटी, कमेटी की तश्कील। ठीक है, तो एक मौसर कमेटी की तश्कील में शामिल होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास जो नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ शोबों के जो आपके पास वर्कर्स हैं, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर्स आपके पास हो गए, हेल्थ एंड सेफ्टी आपके पास एडवाइजर्स हो गए। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कमेटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास हो गए, तो ये सारे लोग कमेटी का हिस्सा होते हैं। टॉप मैनेजमेंट की तरफ से भी इसमें क्या होते हैं, लोग शामिल हो जाते हैं। तो सारे लोगों को कमेटी में शामिल करना, मुख्तलिफ आपके पास डिपार्टमेंट्स के लोगों को शामिल करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स के मसाइल सामने आ सके। ठीक है, और एक तरफा फैसलों से बचा जा सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, वर्कर्स का क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कमेटी मीटिंग्स। ठीक है, तो कमेटी के इजलास बाकायदा मुकर्रर वक्त पर मंसूबा बंदी के साथ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मंथली हो गए, ठीक है, या क्वार्टरली आपके पास हो गए, या बाई मंथली आपके पास हो गए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, आपके पास जो इश्यूज है वो बर वक्त हल होते हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट से पहले स्टेप लिए जा सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ द कमेटी, कमेटी का इख्तियार किसके पास है? अगर कमेटी के पास फैसले करने का इख्तियार, सिफारिशात नाफिज करवाने की ताकत ना हो, तो कमेटी क्या हो जाती है, आपके पास अनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इफेक्टिव कमेटी कौन सी है? ठीक है, जिस कमेटी को मैनेजमेंट की हिमायत हासिल होती है। ठीक है, जिसके डिसीजंस पर काम होता है, अमल होता है। ठीक है, तो वही कमेटी आपके पास क्या होगी, इफेक्टिव कमेटी होगी। फिर आपके पास आ जाता है दी मीटिंग एजेंडा। ठीक है, तो आपके पास हर मीटिंग इजलास का एक वाजे आपके पास एजेंडा होना चाहिए, जिसमें आपके पास कुछ चीजें शामिल हो। जो आपके पास आखिरी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, आपके पास जो आखिरी इजलास था, उसकी जो फाइंडिंग्स थी उस पर कितना काम हुआ। ठीक है, उस पर क्या कार्रवाई हुई। ठीक है, हादसात में कितनी कमी आई। ठीक है, इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स देखी जाती है। वर्कर्स की जो आपके पास कंप्लेंट्स है उसको देखा जाता है। ठीक है, न्यू डिसीजंस भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। फिर आपके पास आ जाता है द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। तो आपके पास हर मीटिंग का हर मीटिंग के आपके पास जो माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होता है। डिसीजंस जो फैसले हुए हैं उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। फिर आपके पास जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको शामिल किया जाता है, और काम की तकमील की जो तारीख है उसको वाज़ेह तौर पर दर्ज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके पास फॉलो अप में आसानी हो जाती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में आसानी हो जाती है कि भाई जो डिसीजंस हुई थी उस हवाले से कितना काम हो गया। ठीक है, और फिर इसी जो आपके पास जो ये कागज है, ठीक है, तो इसको आप कानूनी सबूत के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास फॉलो अप ऑफ द मीटिंग, तो सबसे जो अहम मरहला है वो फॉलो अप ही है। ठीक है, तो आपके पास जो अच्छा फॉलो अप में शामिल है, ठीक है, वो यही है कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको तकसीम करें। ठीक है, डेडलाइन मुकर्रर करें। ठीक है,
اور جب آپ کا دوسرا اجلاس مطلب دوسری جو میٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے، دوسری میٹنگ میں سب سے پہلے جو پچھلی یہ والی میٹنگ تھی اس کی جو مائنوٹس ہے یا جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس پر کتنا کام ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا فالو اپ میں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں فالو اپ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو آپ کے جو میٹنگز ہے وہ بے مقصد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ورکر ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ان کا ٹرسٹ بھی کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی کے آپ کے پاس بینیفٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک جو افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی ہے اس سے ایکسیڈنٹس میں کمی آتی ہے ادارے میں، ٹھیک ہے، جو امپلائیز انگیجمنٹ ہے وہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ادارے کی جو آپ کے پاس ریپوٹیشن ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا آپ کے پاس دل اور دماغ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی صرف بنانا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے افیکٹو بنانا کیا ہے وہ آپ کے پاس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی آپ کے پاس صرف ایک رسمی فارم نہیں بلکہ یہ آپ کی آرگنائزیشن میں کنٹینیوس امپرومنٹ کا آپ کے پاس ایک مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس کمیٹی کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے متعلق تمام دستیاب معلومات کا تجزیہ کرے، ٹھیک ہے، ہیزرز کو آئیڈینٹیفائی کرے، خطرات کی نشاندہی کرے اور عملی بہتری کے لیے سفارشات پروپوزلز تیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان اہم امور پر بات کریں گے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی میں کن کن ایشوز پر بات کرنی چاہیے، کن کن ایشوز کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اسٹڈی آف ایکسیڈنٹ اینڈ ڈیزیز اسٹیٹسٹکس۔ تو کمیٹی کا جو پہلا اور بنیادی کام وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹس کی تعداد، ٹھیک ہے، پھر ایکسیڈنٹس کی نوعیت ہو گئی آپ کے پاس، اس کے علاوہ اوکوپیشنل ڈیزیزز ہو گئی، ان کا باقاعدہ آپ کیا کریں، تجزیہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد اس کا یہی ہے کہ ٹرینڈس کی آپ کو کیا ہو، نشاندہی ہو، اور آپ کے پاس جو بار بار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کی وجہ ریزن آپ کو معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اعداد و شمار کمیٹی کو حقائق پر مبنی فیصلے کرنے میں کیا ہوگا، اس سے مدد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایکسیڈنٹ کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکٹیو مانیٹرنگ کے حوالے سے جو رپورٹس ہے اس کا ریویو ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس ایکٹیو مانیٹرنگ میں سیفٹی انسپیکشنز آ جاتی ہے، اس کی رپورٹس کو ریویو کریں، سیفٹی ٹورز کی رپورٹس کو ریویو کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ایگزامینیشن آف سیفٹی آڈٹ رپورٹ۔ تو آپ کے پاس سیفٹی آڈٹ ایک منظم اور تفصیلی جائزہ ہوتا ہے، اس میں کریٹیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے ادارے کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس یہ بتاتا ہے کہ جو پالیسی پر آپ کے پاس عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، قانونی تقاضے ادارے میں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمیٹی کا جو کردار ہے کہ آڈٹ کی جو نتائج ہیں، ٹھیک ہے، جتنے آڈٹس ہوئے ہیں، آڈٹ سالانہ بھی ہوتے ہیں، کوارٹرلی بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان سب کے جو ریزلٹس ہے آڈٹ کے ان کا تجزیہ کرے، ٹھیک ہے، ادارہ کہاں کہاں پہ نان کمپلائی کر رہا ہے، تعاون نہیں کر رہا ہے قانون کے ساتھ، تو نان کمپلائنس کی نشاندہی کرے، ٹھیک ہے، اور امپرومنٹ کے لیے ایکشن پلان ڈیولپ کرے۔ پھر کنسیڈریشن آف رپورٹس اینڈ انفارمیشن فرام ایچ اے سی۔ تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو ایچ اے سی یا ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے آنے والی جو ہدایات ہے یا الرٹس ہے یا آپ کے پاس اپڈیٹس ہو گئی یا انسپیکشن رپورٹس ہیں، تو یہ کمیٹی کے لیے آپ کے پاس نہایت اہم ہوتی ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لیگل کمپلائنس ہو گئی آپ کے پاس، نئے جو خطرات ہے اس سے آگاہی آپ کو ملے گی، اور آپ کو فائنز اور پروسیکیوشن سے کیا ہوگا، بچاؤ آپ کا ممکن ہوگا۔ پھر کنسیڈریشن آف رپورٹ سبمٹڈ بائی سیفٹی ریپرزینٹیٹیو۔ تو سیفٹی ریپرزینٹیٹیوز آپ کے پاس ورکرز کی کیا ہوتی ہے، آواز ہوتے ہیں۔ تو کمیٹی کو چاہیے کہ جو سیفٹی ریپرزینٹیٹیوز نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ان کی رپورٹس کو سنجیدگی سے لے، ٹھیک ہے، مسائل پر کھل کر بات کرے، ٹھیک ہے، اور عملی حل تجویز کرے، ٹھیک ہے، مسائل کا حل نکالے۔ تو یہ جو آپ کے پاس ایکٹ ہے ورکرز کے اعتماد کو اور ان کے شمولیت کو کیا کرے گا، بڑھائے گا۔ پرووائڈ اسسٹنس اینڈ ڈیولپمنٹ آف پروسیجرز اینڈ پالیسی۔ تو کمیٹی سیف ورک پروسیجرز، ایمرجنسی پروسیجرز آپ کے پاس ہو گئی، نیو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسیز ہو گئی، ان کو تیار کرنے میں ایک آپ کے پاس کیا کرتی ہے، ایک پوزیٹو کردار ادا کرتی ہے۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ پالیسی عملی اور قابل عمل بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور کارکنان جو ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آسانی سے کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
تو ادارہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اسسٹ کرے، ٹھیک ہے، پروسیجرز اور پالیسیز بنانے کے دوران. اوکے، مانیٹر دا افیکٹونیس آف ٹریننگ. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ مانیٹر کرنا ہے کہ بھائی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ کتنی کارآمد ہے. ٹھیک ہے، تو کمیٹی کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جو ٹریننگ ہے جو دی جا رہی ہے وہ ایگزسٹنگ رسک کو، خطرات کو کور کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ورکرز ہیں وہ ٹریننگ لینے کے بعد سیف طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا. پھر مانیٹر اینڈ امپروو سیفٹی کمیونیکیشنز. تو آپ کے پاس جو کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی بھی آپ کا جو سیفٹی کا سیٹ اپ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو نہ ہو. تو کمیونیکیشن کو کیا کرنا ہے؟ امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کمیٹی کا کردار کیا ہے کہ نوٹس بورڈز ہو گئی، پوسٹرز آپ کے پاس ہو گئی، ٹول باکس ٹاکس ہو گئی، اور ڈیجیٹل آپ کے پاس پیغامات ہو گئی کہ موثریت کا، کہ افیکٹونیس کا کیا کرے؟ جائزہ لے. ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے بہتری لائے. ٹھیک ہے، بہتری کے لیے تجاویز دے. تو آپ کے پاس ایک افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو کمیٹی کے آپ کے پاس بہت سارے کیا ہوں گے؟ بینیفٹس ہوں گے. تو آپ کے پاس ایک افیکٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کمیٹی ایکسیڈنٹس کو، ڈیزیزز کو کم کرے گی. ٹھیک ہے، سیفٹی کلچر کو کیا کرے گی؟ امپروو کرے گی. تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کمیٹی کا جو کردار ہے وہ صرف اجلاس بلانا نہیں ہے یا اجلاس منعقد کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ معلومات کا تجزیہ، مشاورت ہو گئی. ٹھیک ہے، اور عملی بہتری لانا ہے. تو جب کمیٹی ان تمام امور کو سنجیدگی سے دیکھتی ہے تو ادارہ آپ کے پاس محفوظ اور پائیدار بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کامیاب ادارہ آپ کے پاس وہی ہے جہاں کمیٹی آپ کے پاس فعال ہو، افیکٹو ہو، جو فیصلے ہیں ان پر کام عمل درآمد ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فرسٹ پریارٹی دی جائے.